آج جو ہم حکایت سننے والے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ایک کافرہ کا مکان اس عنوان سے ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد ایک دن مکہ معظمہ کی ایک کافرہ عورت کے مکان کی دیوار سے تکیہ لگا کر یعنی ٹیک لگا کر کسی غلام سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اس مکان والی کافرہ عورت کو جب پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے مکان کی دیوار سے تکیہ لگائے ہوئے یعنی ٹیک لگائے ہوئے ہیں، تو بغض اور عداوت سے اس نے اپنے مکان کی سب کھڑکیاں بند کر ڈالیں تاکہ حضور کی آواز نہ سن پائے۔ اسی وقت جبریل آمین حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے کہ اگرچہ یہ عورت کافرہ ہے مگر آپ کی شان بڑی عارفہ و بلند ہے، چونکہ اس کافرہ کے مکان کی دیوار کے ساتھ آپ کی پشت انور لگ گئی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ یہ مکان والی اب جہنم میں جلے۔ اس عورت نے تو اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا ہے مگر میں نے اس کے دل کی کھڑکی کو کھول دیا ہے۔ یہ صرف اس کی دیوار سے آپ کے تکیہ لگا کر کھڑے ہونے کی برکت سے ہے۔ اتنے میں وہ عورت بے چین ہو کر گھر سے باہر نکلی اور حضور کے قدموں پر گر گئی اور سچے دل سے کلمہ پکار اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت مبارک جس گھر کی دیوار پر لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر والی کو جہنم میں جلانا پسند نہ کیا اور اس کے لیے ایمان کی روشنی اس کے دل میں اتار دی۔ تو ہم تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم کیوں کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر جو سبق لکھا ہے وہ سبق یہ ہے کہ جس عورت کے مکان کی دیوار سے حضور کے پشت انور لگ گئی وہ عورت آگ سے بچ گئی۔ تو جس خوش قسمت اور مقدس خاتون حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم انور میں حضور نے قیام فرمایا ہو، وہ مقدس خاتون کیوں جنت کی مالک نہ ہوگی؟ پھر کس قدر بدبخت ہیں وہ لوگ جو حضور کے والدین معظمین کے متعلق کچھ کا کچھ کہتے ہیں۔ یہاں پر جو سبق لکھا ہے کدھر کہیں اور لے جا رہا ہے، یعنی کچھ لوگ جو ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ماں آمینہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دیوار کو اپنی پیٹھ لگائی تو اللہ نے اس مکان والی کو جہنم میں جلانا پسند نہ فرمایا، تو پھر جن کے بطن سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے وہ کیوں کر جنت کی مالک نہ ہوں گی؟ یہاں پر انہوں نے سبق دیا ہے۔ تو ہمارے لیے بس سبق یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پشت انور اس دیوار سے لگ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی دولت سے نوازا، اس کی بخشش اور مغفرت فرمائی۔ تو ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں سمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور ہمیں جنت کا حقدار بنائے گا۔ ایک اور چھوٹی حکایت ہے، دودھ پیتے بچے کا اعلان، یہ سماعت فرمائیں گے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تشریف فرما تھے کہ ایک مشرکہ عورت جس کی گود میں 2 ماہ کا دودھ پیتا بچہ تھا اس طرف سے گزری۔ اس بچے نے حضور کی طرف نظر کی تو ایک دم زبان سے پکار اٹھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ یا اکرم الخلق اللہ۔ تو ماں نے جب دیکھا کہ میرا 2 ماہ کا بچہ کلام کرنے لگا یعنی بات کرنے لگا تو وہ حیران رہ گئی اور بول اٹھی کہ یہ کلام کرنا تجھے کس نے سکھا دیا؟ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ تجھے کس نے بتا دیا؟ بچہ اب اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے ماں، یہ کلمہ کرنا مجھے اسی اللہ نے سکھایا ہے جس نے سب انسانوں کو یہ طاقت دی ہے، اور یہ دیکھ میرے سر پر جبریل آمین کھڑے ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ماں نے یہ اعجاز دیکھا تو جھٹ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئیں۔ مولانا رومی علیہ رحمۃ اللہ
مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ پھر حضور نے اس بچے کو مخاطب فرمایا اور دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ بولا یا رسول اللہ، اس مشت خاک ماں کے نزدیک تو میرا نام عبد عزا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک میرا نام عبد العزیز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک 2 ماہ کا بچہ جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اب یہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک عورت جا رہی ہے، اس کے گلے گود میں 2 مہینے کا بچہ ہے۔ جب قریب آتے ہیں تو بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پکار اٹھتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو ماں بھی حیران رہ جاتی ہے، پوچھتے ہیں کہ اے بچے تجھے بولنے کی طاقت کس نے دی؟ تجھے کس نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو بچہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ واقعات ہم سنتے ہیں تو اس سے میری توجہ اس بات کی طرف جاتی ہے کہ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، بہت سارے اولیاء کرام کے واقعات بھی پڑھے ہیں کہ بچوں نے کلام کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بچپن میں پالنے میں کلام کیا ہے۔ اولیاء کرام کے واقعات میں میں نے کئی بار پڑھا ہے کہ ایک اللہ کے ولی پر تہمت لگائی گئی اور وہ عورت آ کر کہنے لگی کہ انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے اور یہ بچہ انہی کا ہے۔ تو وہ پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے پیر کو جو ہے مدد کے لیے پکارا، تو ان کے پیر نے ان کی مدد کی۔ تو وہاں سے آواز آئی کہ کہہ دو اس بچے سے، وہ خود بچہ گواہی دے گا۔ تو انہوں نے جب بچے سے کہا تو بچہ خود بول اٹھا اور کہنے لگا کہ میرا باپ فلاں فلاں شخص ہے، یہ شخص میرا باپ نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان جائیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ذرہ برابر بھی نکتہ چینی کبھی کافروں نے بھی نہیں کی، مشرکوں نے بھی نہیں، کسی نے نہیں کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اول سے آخر تک اتنا پاک و صاف ہے کہ ان کے دشمنوں نے بھی، ان سے دشمنی کرنے والوں نے بھی کبھی آپ پر اس طرح کا الزام بھی نہیں لگایا، اور نہ کبھی الزام لگایا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، نہ کبھی آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے کبھی امانت میں خیانت کی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا پاکیزہ تھا کہ دشمنوں نے بھی غلط فہمی میں آ کر یا عداوت میں آ کر جھوٹا الزام تک حضور پر نہیں لگا۔ اتنا پاک و صاف کردار آج تک ساری دنیا کے جتنے بھی شخصیات ہوئی ہیں اس میں کسی کا بھی کردار اتنا پاکیزہ نہیں ملتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ معجزات سماعت فرمائے، اس سے اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنائے اور ہم سب کو نماز، روزہ و شریعت کی پابندی عطا فرمائے۔